ہائے علامہ احسان، اللہ تیری قبر روشن کرے. سیال کوٹ اپنے جوش میں جا کے کہنے نے اجا سیالا، اجا نواز شریف تو کتنا بزدل ہے. ایک بچی کو ڈرن دیا ہے، اسی دے پیو کو ڈرے نہیں، اسی دے باپ کو لو اور جڑے بچیاں کو ڈر دے ہو. جی عورت کی حکمرانی جائز، سانو نہ پوچھو، میاں فضل حق نو پوچھو. اور جن نے مبارک دیتی سی کہ وزیر اعظم نو کامیاب ہون دی مبارک ہوے، اور ساری مبارک بخا دیو. درباری ہر دور میں ڈرتا ہے. نعرہ تکبیر، درباری ملا، درباری ملا. میں جو کہتا میں جو کہتا میرے سے اعتبار نہیں ہو. اور سن لا، کوئی بات اسی کیوں ہنستے ہو، میرا بچہ ہے. اور سن لو بات دھیان نال، میں اعلان کر کے کہنا ایسی مبارک نہیں دیتی اور اسی انہوں وزیر اعظم نہیں مندے. بولو وزیر اعظم. اب میری جمعیت دا فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں مندے. میں کہنا کہ میں سٹیج تے دا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن بات سو آخر آئی کیوں؟ ایک موت ٹریا ہوا شام ویلے، ایک مینوں آندا تہاڈا نام عبداللہ شیخ پوری ہے. میں کہا جی. آخر عورت دی سربراہی جائز ہے. میں کہا ووٹ تو پایا کہ میں پایا؟ کہنا جی یہ جائز ہے. میں کیا آہو گل سننا. کہنا کہ جی جائز ہے. میں کیا جنہوں نے 11 سال اسلام نو بدنام کیتا ہوئے، یہ زیال حق دی 11 سال دی اور نواز شریف دے کچھ عرصے دی نبی پاک نال گداری کر دیا ہویا، جنہوں نے نظام مصطفیٰ نال گداری کی تھی اور بے نظیر رب والوں عذاب بن کے آئی. جے 11 سال پیغمبر دے قانون نال گداری نہ کر دے، کدی اور سربراہ نہ بن سکتے. اینا بس نہ دبی آئے نا تھلے تھلے. تو نا کیوں ہس دے ہو؟ مرد انجی ہار گئے نے. مرد یہ بچارے اگے ہی ہار گئے، ریکھو اور ہار گئے نے. جدھر ویکھو ہڑ وگ گیا ہے، ادھروں کی ہے چنگ والی، وہ خامن کا نام فخر امام ہے نا. وہ نواں دیے تو بچے کھڑا تھے میں اسمبلی جاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں ٹھیک ہے نا، تم بچے کھڑا میں اسمبلی جاواں. ادھر ولی کا ہار گیا سی تے بیگم نسیم جت گئی سی. بندہ کرے کی اور بولو اتنے کرے کی بندہ. اور بولو وہ سانو کی آدھے روو اپنے کرما نو. مینو یہ کہنا تسی کیوں ہار گئے ہو؟ میں کیا میں نورانی نال ووٹ بہت لے گئے. وہ ایم این اے کی سیٹ تے کھڑا سی، انہیں 8000 ووٹ لے آئے. میں ایم پی کی سیٹ کر کے 9000 ووٹ لیا. اور میں کیا مولوی نے پڑھیا نا. بولو مولویا نالو اور سواد آدم نالو. مینو کہندا کیوں کھڑے ہوئے سا؟ ہائے ہائے اللہ کی قسم ہے تاکہ علامہ دے خون دے بدلے کی خاطر اسمبلی اندر شور پا کے مقابلہ کریں گے. اور اگر نہ بھی کامیاب ہوئے گے، جب تک یوتھ فرسٹ اور جمعیت اہل حدیث انہوں کا زندہ رہے گی، بڑھو موجودہ حکمرانوں کا مقابلہ کرتی رہے گی.
علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں سوان حیات، مناظر اسلام، خطیب پاکستان حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ۔ جب سے میں نے شعور و قائمی حواس کی آنکھ کھولی، اپنے گھر میں والد محترم اور والدہ محترمہ سے حافظ صاحب کا ہی ذکر خیر سنا، تو حافظ صاحب کا گھرانہ ہمارے لیے ایک پیر خانہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ حافظ صاحب ہمارے گھر والوں کے لیے ایک روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی ابتدا میں خطبہ جمعہ ادا کرنے کے لیے دادا جی شہر کے قریب ہی ایک ڈیرا جس کا نام چاپنگواں تھا، وہاں سے تشریف لاتے، اور ہم چونکہ شہر میں رہتے تھے تو اس لیے دادا جی تھوڑی دیر ہمارے ہاں رکتے اور 10 بجے تک مسجد ربانی اہل حدیث بتی چوک میں پہنچ جایا کرتے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ مجھے یاد ہے کہ دادا جی پہلی صف کے دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے، اور والد محترم بھی ہر جمعہ کی نماز حافظ صاحب کی اقتداء میں ادا کرتے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے۔ والد محترم ان کا حافظ صاحب کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا۔ شہر میں اور علماء بھی تھے، لیکن ملان و رجحان والد محترم کا حافظ صاحب کی طرف تھا۔ میں نے والدہ محترمہ سے سنا تھا کہ حافظ صاحب نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ خادم حسین، جس طرح میرے 3 بیٹے ہیں، تم میرے 4تھے بیٹے ہو، لیکن وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو والد محترم کا حافظ صاحب سے 30 سال تک تعلق خاطر رہا، جو اس وقت بھی ان کے جانشین قاری القرآن قاری عبدالرحمن شیخو پوری رحمہ اللہ کے ساتھ جوں کا توں قائم و دائم ہے۔ تو والدہ محترمہ بھی ہر جمعہ کی نماز آپ کی اقتداء میں ادا کرتی، اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ والدہ محترمہ اس وقت تک گھر نہیں جاتی تھی جب تک اماں جی سے باہمی ملاقات نہ کر لیتی۔ یہ آج سے 22-23 سال پہلے کی باتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ وہ مشاہدات ہیں۔ تو اماں جی کو بھی والدہ سے بڑی محبت تھی، اگر کسی جمعہ ملاقات نہ ہوتی تو اگلے جمعے ضرور اس بارے سوال کرتی۔ اللہ اماں جی کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہا ورحمہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا، اللہم ادخلہا الجنۃ الفردوس۔ اور اسی طرح حافظ صاحب ایتھوں کٹی ذرا تھوڑی جی، خالص کا مبلغ بننا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں لا دینیت کا ڈیرا ہو، رہبانیت کی رسم عام ہو، تصوف کی آڑ میں شرک نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہوں، تقلید کی عادت نے بدعتوں کا طوفان برپا کر رکھا ہو، اس قبر پرست معاشرے میں اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام کا داعی بننا یقیناً خود کو مصائب و الام میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بتی چوک شیخو پورہ میں گستاخ صحابہ کو بھی للکارا، دین اسلام میں بدعات کو رائج کرنے والوں کو بھی للکارا، قادیانیوں، منکرین حدیث اور طاقتور مافیا گدی نشینوں کو بھی آپ نے للکارا۔ آپ ایک جرت مند، مضبوط اعصاب کے مالک اور ایک پختہ عالم دین تھے۔ حافظ صاحب نے اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مرکز سے جس وقت بھی آپ کو بلایا جاتا، آپ فوراً ہی راوی روڈ پہنچ جایا کرتے تھے، اور آپ نے ہر مشکل میں
جماعت کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں آپ جماعت کے ساتھ رہے، اور حافظ صاحب نے ہمیشہ امیر کی اطاعت کا درس دیا۔ دوران خطبہ جمعہ اور جلسوں میں عوام الناس سے اطاعت امیر کے لیے آپ حلف لیتے تھے، اور آپ نے خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اطاعت امیر کے لیے پیش کیا، اور اس بات کی اہمیت کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے مکمل ایک خطبہ جمعہ اطاعت امیر کی اہمیت کے عنوان پر پڑھایا، جس کو جماعتی حلقوں میں بہت زیادہ سراہا گیا، بہت زیادہ اس کی تعریف کی گئی۔ اور حافظ صاحب اپنی تقاریر اور خطبات جمعہ میں مرکزی جمعیت کا ذکر فرماتے، اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے، اور کہا کرتے مرکزی جمعیت اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور جو شخص حضرت الامیر کو اپنا امیر نہیں مانتا، میں اس شخص کو اہل حدیث ہی نہیں مانتا۔ اور حافظ صاحب کی جماعت کے ساتھ وابستگی میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئی، اور وہ اطاعت امیر کے حد درجہ قائل و عامل تھے۔ آغاز میں آپ پنجاب کے صوبائی نائب امیر تھے، پھر آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم تبلیغ بنے۔ علامہ شہید کی شہادت کے بعد جب پروفیسر ساجد میر ناظم اعلیٰ بنائے گئے تو حضرت یزدانی شہید کی جگہ آپ کو نائب ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ حافظ صاحب کی جماعت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، اسی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو جمعیت کا نائب امیر بھی اور سینئر نائب امیر بھی بنا دیا گیا۔ حضرت الامیر کی غیر موجودگی میں آپ متعدد مرتبہ جمعیت کے قائم مقام امیر مقرر کیے گئے، اور حافظ صاحب وعدے کے بڑے پابند تھے۔ آپ نے ایک دفعہ گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں میں وعدہ دیا، اور آپ گھر سے نکلنے لگے تو علامہ شہید مولانا حبیب الرحمن یزدانی یہ دونوں ساتھی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے بتی چوک ربانی مسجد میں، اور فرمانے لگے حافظ صاحب چلو سرگودے کانفرنس ہے، سرگودہ میں ایک کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں میں نے آپ کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو چلیں جلدی دیر ہو گئی ہے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے میں تو نہیں جاؤں گا، تو علامہ شہید فرمانے لگے کیوں، کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تو گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں میں نے درس قرآن کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے پھر کسی دن چلے جائیں گے، ادھر کانفرنس کا میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے نہیں یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ تو علامہ صاحب نے آپ کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے چلو پہلے اس گاؤں میں چلتے ہیں جہاں آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ ادھر جا کر پہنچتے ہی علامہ صاحب نے مسجد کا سپیکر آن کیا اور خود ہی اعلان کر دیا کہ جو جلسہ عشاء کی نماز کے بعد تھا وہ اب مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، اور جس میں مولانا حبیب الرحمن یزدانی بھی خطاب کریں گے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی خطاب کریں گے، اور حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری بھی خطاب کریں گے۔ مغرب کے بعد ان تینوں نے وہاں درس دیا، اور اس کے بعد اسی جگہ سے پھر سرگودہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو حافظ صاحب وعدے کے بڑے پابند تھے، اور آپ نے کبھی بھی ایک رات میں 2 تقریروں کا ٹائم نہیں دیا، ایک دن میں 2 جگہوں پر آپ نے ٹائم نہیں دیا، اور جس جگہ کا آپ نے ٹائم دیا آپ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، آپ کے اس جگہ جانے میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ آپ کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی جو تمام لوگوں نے دیکھی کہ آپ وعدے کے بڑے پابند تھے، اور کسی قسم کا آپ کوئی بھی لالچ آپ کو وہاں جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تو حافظ صاحب جہاں وعدے کے بڑے پابند سے تہجد گزار بھی تھے، نمازوں کے بڑی پابندی کیا کرتے، فجر کی نماز اکثر آپ خود پڑھاتے، اور فجر کی نماز میں ترتیب سے قرآن پڑھنا آپ کی عادت تھی، اور جو بھی آپ سے حافظ قرآن عالم دین نوجوان عالم دین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ اسے یہی واضح و نصیحت کرتے۔ تو حافظ صاحب قرآن کے حافظ تھے،
قرآن کی منزل ان کی پختہ تھی، ہر سال نماز تراویح خود پڑھاتے، اکثر نماز فجر بھی آپ خود پڑھاتے، اور نماز فجر میں آپ قرآن ترتیب سے پڑھتے۔ بے شمار تبلیغی جماعتی مصروفیات کے باوجود اس میں کبھی فرق نہ آیا۔ حافظ صاحب انتہائی متواضع، سادہ طبیعت، سادہ لباس، عزم و ارادہ کے پختہ مستقل مزاج انسان تھے۔ تو حافظ صاحب اپنے خادمین سے بڑی محبت کرتے۔ حافظ صاحب کے ایک خادم جس کا نام محمد اسلم تھا، کمالیہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں میں جب حافظ صاحب سے چھٹی کا کہتا کہ میں کمالیہ جانے لگا ہوں، آپ پریشان ہو جاتے اور کہتے یار ٹھہر جاؤ، کچھ دن بعد چلے جانا۔ کچھ لمحات کے بعد کہتے اسلم میرے لیے پھر 2-3 سبزیاں بنا کر فریج میں رکھ دو، اور اگر آپ نے گھر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اور مجھے کبھی بھی آپ نے اپنا ملازم نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا، اور مجھے بیٹا کیا کری مخاطب اکثر کرتے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے مناظرہ کی۔ اس فن میں مہارت بھی حافظ صاحب کے خاندان کا ترہ امتیاز ہے۔ حافظ صاحب کے دادا جی بھی مناظر تھے، آپ کے والد محترم مولانا اسماعیل بھی مناظر تھے، اور آپ بھی بلند پایا مناظر تھے۔ مناظرہ کے ساتھ ساتھ آپ میں بے شمار مباحثے بھی کیے، جس کا اظہار آپ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے۔ تو حافظ صاحب کا ایک مناظرہ فیصل آباد میں مولوی سعید اسد کے ساتھ طے تھا۔ آپ وقت مقررہ پر پہنچ گئے، لیکن مولوی سعید صاحب وقت پر نہ پہنچ سکے۔ اور ایک مناظرہ جامع مسجد قدس اہل حدیث میں ہوا۔ بریلوی علماء میں سے قاری یوسف سیالوی اور مولانا منظور تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں اس کی آج ہم 1000 دلیل دیں گے، اور مناظرے کا چیلنج کیا۔ حافظ صاحب نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا، لیکن مناظرہ میں 1000 دلیل تو دور کی بات، مد مقابل مناظر ایک دلیل بھی نہ دے سکے۔ تو حافظ صاحب کا ایک اور مناظرہ ڈیرہ ورکا گنگ روڈ میں ہوا تھا۔ اس مناظرے میں مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالحمید صدر مناظر تھے، اور انہوں نے کہا جو مد مقابل مناظر تھے ان سے کہ آپ مجھے صرف ایک حدیث کی عربی عبارت پڑھ کر سنا دیں، پوری حدیث کی سند اور حدیث کے الفاظ مجھے پڑھ کر سنا دیں۔ مد مقابل مناظر عربی عبارت سند کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تھا۔ اور ایک مناظرہ میں آپ صدر مناظر تھے۔ یہ مناظرہ شاہکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں طے تھا۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ اس مناظرہ میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے آنا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو گئے۔ مد مقابل مناظر امین اکاڑوی تھا، اور اسی طرح آپ کا ایک مشہور مناظرہ 20 اکتوبر 1994 کو چک نمبر 22 شرکپور میں حنفی مناظر مولانا یونس نعمانی سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ میں حنفی مناظر کو واضح شکست ہوئی تھی، اور اس مناظرہ کی تفصیل منازعہ کریں۔ یونس نعمانی جو حنفی مناظر تھا، ناظر لبانہ 22 چک شرکپور میں اس کا آنا ہوا، اور اس گاؤں کے حنفی لوگوں کا کہنا تھا کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے جہری و سری نمازوں میں، اس کے منہ میں آگ ڈالی جاتی ہے، اور آخرت کے دن بھی اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ اور اس گاؤں کے اہل حدیث حضرات نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی نبی پاک کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناظرہ رکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا یہ سنت ہے کہ نہیں۔ اہل حدیث حضرات نے کہا ٹھیک ہے۔ یونس نعمانی صاحب نے اپنے حنفی حضرات کو کہا کہ میں آ رہا ہوں مناظرہ کے لیے، اور کہا کہ حافظ عبداللہ تک بھی میرا پیغام پہنچا دو کہ یونس نعمانی آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ حافظ عبداللہ ایک مقرر اور خطیب ہے، وہ مناظرہ نہیں کر سکیں گے۔ ناظر لبانہ سے اہل حدیث حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ مناظرہ کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے رائے اعجاز جو اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر جنگلات تھے صوبائی، ان سے آپ نے سیکورٹی طلب کی، اور سیکورٹی کے لیے بندے بھی طلب کیے، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فور شیخوپورہ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عبد الرحمن بٹ کشمیری صدر مناظر تھے۔ 5 بندے اہل حدیث کی طرف سے اور 5 بندے
حنفی حضرات کی طرف سے تھے۔ کمیٹی کے رکن 10 آدمی مقرر کیے گئے، 10 بندوں کے سائن ہوئے۔ مولانا ذوالفقار بٹی ڈلواں والے بھی، وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن کشمیری نے کہا کہ دونوں مناظر حضرات اپنا اپنا موقف لکھ کر دیں ایک تحریر کی شکل میں۔ تو حافظ صاحب نے ایک پرچی پر لکھ دیا کہ جو شخص امام کے پیچھے سری و جہری نمازوں میں یا اکیلا نفلی نمازوں میں، فرض نمازوں میں، یا سفر کی حالت میں یا حضر کی حالت میں اکیلا ہو یا 2 ہوں یا 3 ہو، کوئی بھی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ 3 گھنٹے تک یونس نعمانی نے اپنا موقف لکھ کر نہیں دیا، 3 گھنٹے تک حافظ صاحب نے اپنا موقف بھی بیان کیا اور دستخط بھی کر دیے، لیکن یونس نعمانی نے سائن تک نہ کیے اور اپنا موقف بھی لکھ کر نہیں دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی زبان سے خود سنا، آہستہ سی آواز میں اس نے کہا تھا کہ کئی صحابہ پڑھتے تھے، میں کس طرح لکھ کر دوں۔ 3 گھنٹے کے بعد اس نے لکھ کر دیا کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی قرأت کر لے تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، آپ سورہ فاتحہ لکھ کر دیں کہ اگر مقتدی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کی نماز مکروہ ہے، قرأت کی جگہ سورہ فاتحہ لکھ کر دیں۔ اس بات کا جواب یونس نعمانی نہ دے سکا، بار بار قرأت کی بات کرتا تھا، سورہ فاتحہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر فریقین نے فیصلہ لکھا، جو 10 بندوں پر مشتمل کمیٹی تھی اور جن میں سے شاید آج بھی زندہ ہوں گے، 5 اہل حدیث تھے، 5 حنفی تھے، انہوں نے فیصلہ لکھا کہ یونس نعمانی مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، اور حافظ صاحب نے جو دلائل دیے ان دلائل کا یونس نعمانی مقابلہ نہیں کر سکا۔ 10 بندوں نے سائن کر دیے اور کہا کہ ہم آج کے بعد نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے یونس نعمانی سے کہا، فرمایا مولانا کتابیں آپ بھی لے کر آئے ہیں، کتابیں ہم بھی لے کر آئے ہیں، سورہ فاتحہ پر بات ختم ہو چکی ہے، فریقین نے اپنا فیصلہ لکھ دیا ہے، اب آئیے دوسرے مسائل، رفع الیدین، اونچی آمین، طلاق ثلاثہ اور 20 رکعت تراویح پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ مولانا یونس نعمانی نے اپنا سر جھکایا اور جھکا سر اٹھانے کی انہوں نے جرت تک نہ کی، انہوں نے اپنا سر ہی نیچے کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا مولانا آپ میرے مہمان ہیں، میرے شہر میں آئے ہیں، لہٰذا آپ کی عزت کرنا، آپ کی مہمان نوازی کرنا میرا فرض ہے۔ آپ نے ویڈیو بنانے والے کو کہا کہ اپنا کیمرہ بند کر دو اور سیکورٹی والوں سے بھی کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، مولانا میرے مہمان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگا دیا گیا، آپ نے خود مولانا کے لیے برتن میں کھانا ڈالا اور کہا مولانا آپ میرے شہر میں مہمان ہیں، آپ کی عزت میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ نے مولانا سے کہا کہ اگر آپ کے پاس سواری کا بندوبست نہیں تو میں آپ کو شیخوپورہ تک بھی چھوڑ آتا ہوں، وہاں سے سرگودا کے لیے بہترین گاڑیاں جاتی ہیں، اچھے ٹائم بھی جاتے ہیں، میں آپ کو اس گاڑی پر بھی بٹھا دوں گا۔ لیکن مولانا یونس نعمانی نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میری گاڑی آ رہی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد جب مناظرہ کی خبر شہر میں پھیلی تو مبارکباد دینے کے لیے ضلع بھر سے علماء بتی چوک شیخوپورہ میں تشریف لائے، جن میں سر فہرست شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت شیخ القرآن تھے، اور ان کے ساتھ حافظ عطاء الرحمن شیخوپوری رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے مناظر تھے، یہ حضرت شیخ القرآن کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی سوانح حیات کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور ان کے ساتھ قاری عزیز الرحمن شیخوپوری حافظہ اللہ تھے۔ حضرت شیخ القرآن فرمانے لگے حافظ صاحب مناظرہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ مد مقابل کو چاروں شانے چت کر جائیں، مخالف کی کمر توڑ کر رکھ دیں اور آغاز ہی میں اس کو شکنجے میں کس لیں، مناظرہ تو اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن نے آپ کی اچھے الفاظ میں بہت زیادہ تعریف فرمائی۔
تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حافظ صاحب اور حضرت شیخ القرآن کا آپس میں ایک بہت زیادہ ان کا ایک پیار کا تعلق تھا، ان کی محبت کا تعلق تھا۔ اور اگر یہ تھوڑا بہت ان کے درمیان اختلاف تھا وہ ایک سیاسی جماعتی اختلاف تھا۔ حافظ صاحب ذرا جماعتی لحاظ میں دوران تقریر اگر عوام الناس میں کوئی نعرہ لگائے تو حافظ صاحب کہتے تھے نعرہ لگاؤ مرکزی جمعیت کا، امیر محترم کا، لیکن حضرت شیخ القرآن ان نعروں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی اپنی طبیعت تھی، ایک ان کی اپنی طبیعت تھی، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں تھا، اتنی بڑی یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں جس کو بہت زیادہ شیخ اوپرا میں ہوا دی جاتی ہے۔ تو حافظ صاحب کا حضرت شیخ القرآن کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ اور جب حافظ صاحب فوت ہوئے اور جب آپ کی چارپائی گھر میں رکھی گئی تو قاری عزیز الرحمن صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے ابا جی حضرت شیخ القرآن وہاں پہنچے اور جا کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے عبداللہ میری عمر آپ سے بڑی ہے، جانا تو میں نے تھا لیکن مجھ سے پہلے اللہ تجھے لے گیا۔ اور حافظ صاحب کے بارے میں اور ان کی وفات کی خبر سن کر حضرت شیخ القرآن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حافظ صاحب بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے حضرت شیخ القرآن سے کہ میرے بیٹے عبد الباسط عبد الرحمن یہ بھی آپ ہی کا صدقہ جاریہ ہیں۔ اور جب آپ لاہور کی طرف سفر ہوتا آپ کا تو رستے میں جامعہ محمدیہ کانیا والا جو ہاؤسنگ کالونی کے سامنے آپ وہاں جا کر حضرت شیخ القرآن سے ملاقات کرتے۔ محبت بڑی یہ ملاقاتیں ہوتی۔ تو حضرت شیخ القرآن اور حافظ صاحب کا آپس میں ایک پیار کا تعلق تھا، ایک محبت کا رشتہ تھا۔ اللہ ان محبتوں کو قبول فرما کے اللہ جنت میں بھی اللہ ان دونوں عالم دین کو جنت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، نبیین کا ساتھ نصیب فرمائے، صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو حافظ صاحب کافی عرصہ سے دل کے عارضہ میں مبتلا تھے اور اسی مرض میں آپ نے 23 فروری نماز عشاء کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی مسجد سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور بتی چوک سے لاہور سرگودا روڈ پر جب آپ کا جنازہ روانہ ہوا، چونکہ جنازہ کمپنی باغ میں تھا تو کمپنی باغ کی طرف یہ سفر شروع ہوا، منٹوں کا یہ سفر گھنٹوں میں طے ہوا، انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ اور جو حافظ صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے پورے پاکستان سے تشریف لائے تھے، ہر طرف ساری دکھائی دے رہے تھے اور لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو رہے تھے راستہ دے دیں حافظ قرآن کا جنازہ آ رہا ہے، راستہ دے دیں قائد کا جنازہ آ رہا ہے، راستہ دے دیں مناظر اسلام کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ شدت غم سے وہ کچھ بھی کہہ نہ پائے تھے اور فوراً جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی طرح کثیر تعداد میں لوگ تھے لیکن اتنا رش تھا، اکثریت کو حافظ صاحب کا چہرہ، اکثریت لوگ آپ کا چہرہ نہ دے سکے۔ اور آپ کی وفات پر پروفیسر عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال دعوت و تبلیغ اور سلفی مسلک کو پھیلانے میں حافظ صاحب نے صرف کر دیے۔ وہ ایسے خطیب تھے جنہوں نے مسلسل مطالعہ تحقیق سے اپنے خطبات کو زینت دی۔ گزشتہ 40 سالوں میں جن علماء نے پاکستان میں کتاب و سنت کی خالص تعلیمات کو عامت الناس کے سامنے پیش کرنے کی شبانہ روز کوشش کی، وہ ان میں ممتاز ترین عالم و ممتاز ترین خطیب تھے۔ وہ پنجاب کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور پنجابی زبان میں خطابت کا ایک ایسا اسلوب پیدا کیا جو انہی کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا کہ حافظ صاحب کو خطابت اور مناظرہ کی خوبیاں وراثت میں ملی تھیں۔ آپ کے دادا کامیاب خطیب اور مناظر تھے، آپ کے والد مولانا اسماعیل بھی بہت بڑے مناظر تھے۔ اور اسی طرح امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر فرمانے لگے کہ حافظ صاحب کی موجودگی میں
مجھے نظم جماعت چلانے میں کچھ دشواری نہ ہوتی تھی۔ وہ قول کے سچے تھے، وہ وعدہ کے پکے تھے، ان کی جماعتی وابستگی کسی شک و شبہ سے بالا تھی۔ اللہ ان پر کروڑیں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مورخ اہل حدیث، مورخ اسلام مولانا محمد اسحاق بٹی فرماتے ہیں، میں نے حافظ صاحب کو جماعتی مصالحت کی بعض مجلسوں میں دیکھا، آپ زیادہ خاموش رہتے، دوسروں کی بات سنتے۔ ایک مرتبہ کسی سفر پر جاتے ہوئے شیخوپورہ سے گزر ہوا، حافظ صاحب کے پاس بھی گئے، نہایت اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ مجھے پہلے پورے طور پر معلوم نہ تھا کہ آپ مولانا خدا بخش کے پوتے ہیں، اب ان کے جانے کے بعد جب معلوم ہوا تو میرے دل میں ان کا احترام اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے فرمایا، مولانا خالد سیف نے فرمایا، ایک چمن بولتا ہوا خاموش ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مرد کلندر کی گناہ معاف فرمائے، جن کی دعوت و تبلیغ سے شیخوپورہ ہی نہیں، صوبہ پنجاب ہی نہیں، پورے پاکستان میں توحید کی شمع روشن ہوئی، جن کی وجہ سے توحید کا پیغام گھر گھر تک پہنچا، جن کی وجہ سے شرک کی کمر ٹوٹ گئی، جن کے خطبات کی وجہ سے اور گدی نشینوں کی جو گدیاں وہ خطرے میں پڑ گئیں، بہت زیادہ لوگوں نے عقیدہ توحید اختیار کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں، آپ کے پوتوں کو دین کا خادم، اسلام کا خادم بنائے، جماعت کا خادم بنائے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔